امام الانبیاء اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ بڑی معروف بات ہے، وادی طائف میں جب آپ تبلیغ دین کے لیے گئے، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ امام الانبیاء کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، امام الانبیاء کو دیوانہ کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا۔ امام الانبیاء کو گلیوں میں نکال کر بچوں کو روڑے مارنے کے لیے لگا دیا گیا۔ آپ بازار میں آ رہے تھے، لوگ سائڈوں پہ پتھر لے کر کھڑے تھے، جہاں سے امام الانبیاء گزرتے لوگ امام الانبیاء کو پتھر مارتے، یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک میں پتھر لگے، جسم اقدس پر پتھر لگے، جسم سے لہو نکلا، اور اس کی حالت یہ ہوئی کہ قدمین شریفین اور نالین آپس میں چمٹ گئے۔ لہو آپ کے نالین مبارک میں اتنا آ گیا کہ نالین مبارک اور قدمین مبارک جڑ گئے۔ امام الانبیاء بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، آپ کو اٹھایا، ہوش دلائی، پانی پلایا۔ آپ کی طبیعت سنبھلی تو جبریل امی آ جاتے ہیں ساتھ، وہ کہہ لیں وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر اور ہواؤں پر جس کی ڈیوٹی ہے، وہ فرشتہ بھی ساتھ ہے۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں، یا رسول اللہ آپ نے جو دعائیں فرمائی ہیں، جو آپ کے دین کے لیے خدمات ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اگر آپ ارشاد فرما دیں، اگر آپ اس پر راضی ہوں تو یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے جس کی حکمرانی پہاڑوں پہ چلتی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیں۔ امام الانبیاء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے نہیں یہ مجھے پہچانتے نہیں، آپ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے اور میری ہدایت پر وہ عمل کریں گے۔ احباب، امام الانبیاء صرف اپنوں کے لیے رحمت نہیں، وہ تو غیروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ تاجدار کائنات تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، ایک اونٹ آیا، امام الانبیاء کے کان میں آ کے نا بڑبڑایا، کچھ بولا، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اونٹ کیا کہتا ہے؟ صحابہ جانتے تھے نا، قرآن میں ارشاد ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان سکھا کے بھیجا۔ اب امام الانبیاء تو رحمت للعالمین ہے، تمام کائنات کے نبی ہیں، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، ہوا کے نبی ہیں، پتھروں کے نبی ہیں، ہر چیز کے نبی ہیں، تو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولی مصطفیٰ کریم کو سکھا کے بھیجا۔ اب جانور اونٹ تھا، پاس آ کے بڑبڑایا، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کیوں بڑبڑاتا ہے، اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ فرمانے لگے اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ اونٹ تو جانتا تھا کہ یہ مشکل کشا ہے، وہ جانور ہو کر بھی جانتا ہے، ہم انسان ہو کر بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس یہ طاقت تھی یا نہیں تھی، جانور تو یہ جانتے ہیں البتہ کہ یہ مشکل کشا ہے۔ اب جانور امام الانبیاء کے کان میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے میرا مالک۔ پیچھے ایک شخص آ رہا تھا، انصاری شخص تھا، تو سرکار نے وہ قریب آ گیا، کہنا کہ یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، تو آپ نے کہا کہ یار تو اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، کام اس سے زیادہ لیتا ہے۔ آپ فرمانے لگے دو آپشن ہے تیرے لیے، یا اس کو اونٹ کو آزاد کر دے یا اس کو بیچ دے۔ وہ کہتا جی آزاد تو میں نہیں کر سکتا، میں بیچ دیتا ہوں البتہ۔ اس نے اونٹ بیچ دیا، امام الانبیاء نے وہ اونٹ خرید لیا۔ تو اونٹ تو کہتا ہوگا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب امام الانبیاء نے اونٹ کو خرید لیا، خرید کر نا آپ نے اونٹ کو آزاد کر دیا، اس اونٹ کو آزاد کر دیا، کہا اس کو باندھنا نہیں، جہاں اس کا جی چاہے جائے، جس فصل میں جی چاہے جائے، جہاں سے اس کا جی چاہے کھائے۔ اب اس اونٹ کا نام نا صحابہ نے رکھ دیا کہ یہ مصطفیٰ کریم کا آزاد کرتا اونٹ ہے، اس کا نام عتیق رکھ دیا اونٹ کا۔ عتیق کا مطلب ہے آزاد کردہ، کہنے لگے یہ رسول اللہ کا آزاد کردہ اونٹ ہے، یہ عتیق ہے۔ اب حالت یہ ہوئی وہ اونٹ جس فصل سے گزر جاتا تھا اس فصل کی حالت پہلے سے بہتر ہو جایا کرتی تھی۔
لوگ تو ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، جانور آئے گا کھا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ وہ اونٹ جس کو مصطفیٰ نے آزاد فرمایا تھا، اب اونٹ جس فصل سے کھاتا ہے اس کی فصل زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کو جو اونٹ ہے نا عتیق، وہ کاش ہماری فصل سے گزر جائے، کچھ ادھر سے کھا لے تاکہ مصطفیٰ کی رحمت ہمارے پاس بھی آ جائے۔ تو امام الانبیاء تو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوئے نا، امام الانبیاء جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ فتح مکہ کے دن اب کفار کو قید کر کے پکڑ کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں لایا گیا، اور جو سردار تھے کفار کے وہ بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے، چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ سارے جو وہاں پہ کفار تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اب مسلمان آ گئے ہیں، اب کسی کی نہیں چلے گی۔ تو جو پکڑے تھے نا وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں ان کو قید کر کے لایا گیا، ان کے بادشاہ بھی آ گئے۔ جب امام الانبیاء نے حالت دیکھی نا لوگوں کی، تو آپ فرماتے ہیں ما ظنکم بی، فرمایا تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا ظن رکھتے ہو؟ اور وہ سارے پتہ کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اخ کریم و ابن اخ کریم، یا رسول اللہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ تاجدار کائنات کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج کے دن تو میں تمہیں ملامت کا سوچ بھی نہیں سکتا، جاؤ سارے آزاد کرتا ہوں۔ احباب امام الانبیاء جانتے تھے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، حضرت بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، حضرت خباب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، حضرت خبیب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، حضرت سمیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ امام الانبیاء نماز کے دوران تھے، آپ کی پشت مبارک پر مکہ والوں نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی تھی، آپ کو اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب یہ سارے سامنے آ گئے نا تو اب وقت تھا کہ امام الانبیاء بدلہ لیتے، وقت تھا کہ امام الانبیاء ان کو سبق سکھاتے، وقت تھا کہ ان کو بتاتے کہ کل تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، آج میں تمہارے ساتھ کیسے کرتا ہوں۔ لیکن کیونکہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ نے کہا جاؤ آج میں سب کو آزاد کرتا ہوں، آج میں کسی سے کوئی بدلے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو غور کریں نا، جو لوگ یہ تصور جما کے بیٹھے تھے کہ آج ہماری بوٹی بوٹی کاٹ کر جانوروں کو ڈال دی جائے گی، آج ہمیں زندہ جلا دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو پکڑ کر غلام بنا دیا جائے گا، ہماری بیویاں لونڈیاں بنا لی جائیں گی، ہمارے گھروں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن جب انہوں نے امام الانبیاء کا یہ فرمان سنا تو سارے جناب علی حیران ہو گئے، اور سارے حیران ہو گئے نا جناب، ان کی آنکھوں سے اشک ندامت جاری ہو گئے، اور جتنے بھی مجرم تھے بے ساختہ پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے آپ کی رحمت للعالمین۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، آپ نے جانوروں کے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ کیا آج ہم بھی امام الانبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی کرتے ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی بندہ ہمارے ساتھ کسی جگہ پہ کوئی بد کلامی ہو بھی جائے تو ہم تو عمر بھر کے لیے اس کو بلاتے نہیں ہیں، یار اس نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا۔ یار تیری عزت امام الانبیاء کی عزت سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تیری غیرت تاجدار کائنات کی غیرت سے بڑھ گئی ہے۔ کیا تیرا مقام امام الانبیاء کے مقام سے زیادہ اونچا ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی غیرت، اپنی عزت اور اپنی انا کے لیے لوگوں کو پاؤں کے نیچے مسل دینے کا سوچ رہا ہے۔ خدا کے بندو، یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، یہ امام الانبیاء کی تعلیمات ہیں، یہ امام الانبیاء نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تمہارا معاملہ خراب ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ عفو درگزر کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں امام الانبیاء کے ویژن کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ حضرت زید بن حارثہ بڑی معروف بات ہے، اغوا ہو گئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تو اغوا ہوتے بکتے بکاتے نا حضرت حزام بن حکیم کے پاس آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، تو حضرت حکیم بن حزام نے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر اپنی پھپھی جان کو نظر کر دیا، گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے نا وہ اس کو لے کر امام الانبیاء کو ہدیہ کر دیا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں رہا، کچھ بڑا ہو گیا، تو حضرت زید بن حارثہ کے نا والد کو، چچا کو پتہ چل گیا کہ ہمارا اغوا شدہ بچہ فلاں جگہ پر موجود ہے۔
انہوں نے جیسے اس وقت کا زمانہ تھا آزاد کروانے کے لیے فدیہ دیتے تھے، دولت پیسے دے کر آزاد کروایا جاتا تھا، انہوں نے دولت لی، پیسے لیے، سب کچھ لے کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا بیٹا ہے، تو جتنی آپ دولت مانگے، منہ مانگی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو آزاد فرما دیں۔ تو امام الانبیاء نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں بغیر کسی رقم کے اس کو آزاد کرتا ہوں، کوئی ہر جانا آپ سے طلب نہیں کرتا، کوئی فدیہ نہیں لیتا، اگر زید جانا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اب اس کا باپ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ میرا بیٹا ہے، عرصہ ہو گیا مجھ سے بچھڑ گیا، تو یہ کیسے میرے ساتھ نہیں جائے گا؟ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، دیکھا تو آپ کے والد کہنے لگے کہ زید ہم آپ کو لینے آئے ہیں، جو امام الانبیاء کنڈیشن رکھیں ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت زید پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے جو چیز میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی ہے میں نے کسی میں نہیں دیکھی، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ باپ کہتا ہے، اس کا چچا بھی ساتھ ہے، وہ چچا کہتا ہے کہ تو عجیب آدمی ہے، تو غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس نے کہا ابا جان تم ایک باپ ہو، اگر کائنات بھی ہو تو میں امام الانبیاء کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شاید اس نے کہا ہوگا نا کہ میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی۔ ارے وہ رحمت للعالمین ہیں، جو وہاں پر آ جاتا ہے نا پھر اس کے اوپر ایسی رحمت ہوتی ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے قدمین شریف کو چھوڑ کر جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کرے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔